السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس آسان دین یعنی کہ دین اسلام میں ہمیں تمام نیکیوں اور گناہوں کو الگ الگ کر کے سمجھا دیا ہے۔ یہ تمام تر احکامات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو نازل ہوا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین زندگی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزاری، اور اسی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بھی ان تمام تر احکامات پر عمل درآمد کرنے کے لیے ہمیں سکھلا دی گئی۔ لیکن دوستو، جن گناہوں سے بچنے کی ہمیں تلقین کی گئی ہے، ان میں کچھ گناہ ایسے بھی ہیں کہ جو ہم جذبات میں اور لا علمی میں کر جاتے ہیں، جن کی نوعیت کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا۔ اور انہی گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ دوستو، شرک کا مطلب یعنی کہ شراکت کرنا یا حصہ داری کہلاتا ہے، اور اس کی 3 اقسامات ہیں، جن میں پہلی کہ شرک بالذات یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ بھی کسی اور کو الہ ماننا، اور اسی طرح شرک بالصفات یعنی کہ جو صفات اور خوبیاں اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہیں وہ کسی اور سے منسوب یا تسلیم یا اس کا دعویٰ کرنا، اور اسی طرح شرک بالعبادات یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے وہ کسی اور کی بھی عبادت کرنا کہلاتا ہے۔ باقی تمام تر گناہوں کی معافی تو اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں، لیکن شرک یہ واحد گناہ ہے، اگر شخص کوئی شرک کرتے ہوئے مر گیا یا شرکیہ عقیدے پر اس کی موت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشے گا۔ جیسے کہ سورۃ الانعام کی آیات میں فرمایا کہ اللہ کی ہدایت ہی ہے جس کے ذریعے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کی ہدایت کرتا ہے، اور اگر فرضاً یہ حضرات بھی شرک کرتے تو جو کچھ یہ اعمال کرتے تھے وہ سب اکارت ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت میں کافروں کو ڈرایا، اور یہ حضرات سے مراد انبیاء کرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس کو ہدایت اللہ بخشتا ہے بخش دیتا ہے، اور اگر یہ حضرات یعنی کہ انبیاء کرام بھی اگر شرک کرتے تو ان کے اعمال کو بھی برباد کر دیا جاتا۔ حالانکہ انبیاء کرام تو اللہ تعالیٰ کی خاص حفاظت میں ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ڈرانے کے لیے یہ مثال دی کہ اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال بھی برباد کر دیے جاتے۔ اور یہ آیات اس بات کی شہادت اور ثبوت ہوتی کہ جو کافر انبیاء کرام پر نازل شدہ کلام یعنی کہ کتابوں پر الزامات لگاتے کہ یہ انبیاء کرام نے خود لکھی ہیں، اللہ نے نازل نہیں کی، تو جب ان کے آگے یہ آیات پڑھی جاتی تو ان کو اس بات کا یقین ہو جاتا کہ یہ کتابیں اور کلام انہوں نے خود نہیں لکھا، کیونکہ کوئی شخص اپنی کتاب میں اپنی ذات کے متعلق اتنے سخت الفاظ نہیں لکھ دیتا۔ اور اسی طرح کی ایک اور مثال سورۃ الزمر کی آیت میں فرمایا، یقیناً آپ کی طرف بھی اور آپ سے پہلے کے تمام نبیوں کی طرف بھی وحی کی گئی، اور اگر آپ نے بھی شرک کیا بلا شبہ آپ کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے، اور بالیقین آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اسی طرح سورہ النساء کی آیات میں فرمایا، اسے اللہ تعالیٰ قطعاً نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جائے، ہاں شرک کے علاوہ گناہ جس کے چاہے معافی فرما دیتا ہے، اور اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ اسی طرح سورۃ المائدہ کی آیات میں فرمایا، یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور گناہگاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے تو آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑے گناہ کی خبر نہ دوں؟ آپ نے یہ 3 بار کہا، پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا، والدین کی نافرمانی نہ کرنا اور جھوٹی گواہی نہ دینا، یا فرمایا جھوٹ نہ بولنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، پھر آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور اس بات کو دہراتے رہے، حتیٰ کہ ہم نے دل میں کہا کاش آپ مزید نہ دہرائیں۔ اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ابو صالح نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کی ایک دعا ایسی ہے جو یقینی طور پر قبول کی جانے والی ہے،
ہر نبی نے اپنی وہ دعا جلدی مانگ لی، جبکہ میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کے لیے محفوظ کر لی ہے۔ چنانچہ یہ دعا انشاءاللہ میری امت کے ہر اس فرد کو پہنچے گی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے فوت ہوا۔ اسی طرح صحیح مسلم اور جامعہ ترمذی میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آدم کے بیٹے، جب تک تو مجھ سے دعائیں کرتا رہے گا اور مجھ سے اپنی امیدیں اور توقعات وابستہ رکھے گا، میں تجھے بخشتا رہوں گا، چاہے تیرے گناہ کسی بھی درجے پر پہنچ چکے ہوں، مجھے کسی بات کی پرواہ و ڈر نہیں ہے۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کو چھونے لگے پھر بھی تو مجھ سے مغفرت طلب کرنے لگے تو میں تجھے بخش دوں گا اور مجھے کسی بات کی پرواہ نہ ہوگی۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تو زمین برابر بھی گناہ کر بیٹھے اور پھر مجھ سے مغفرت طلب کرنے کے لیے ملے لیکن میرے ساتھ کسی طرح کا شرک نہ کیا ہو تو میں تیرے پاس آ کر اس کے برابر مغفرت لے کر آؤں گا اور تجھے بخش دوں گا۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ کی حدیث میں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ مجھ سے میرے جگری دوست یعنی کہ جانی محبوب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا، خواہ تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا تجھے جلا دیا جائے، اور فرض نماز جان بوجھ کر ترک نہ کرنا، جس نے اسے عمدن ترک کیا اس سے اللہ کی حفاظت کا ذمہ جاتا رہا، اور شراب نہ پینا کیونکہ وہ ہر برائی کی چابی ہے۔ دوستو، ان قرآنی آیات اور احادیث سے ہمیں واضح ہوا کہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اور جس کی معافی اگر انسان مرنے سے پہلے نہ کرے تو اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں تمام گناہوں کبیرہ اور صغیرہ اور خاص کر شرک سے بچنے کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔